السلام علیکم ناظرین، میرا نام زین عادل ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ توبہ نصوح کا مطلب سچے دل سے توبہ کرنا ہے؟ اور بنی اسرائیل میں نصوح نامی شخص جو کہ شہزادیوں کے جسم کا مساج کیا کرتا تھا، اس کی دلچسپ کہانی کیا ہے؟ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا اور باریک آواز اور داڑھی نہ ہونے کے باعث اسے نہ مرد سمجھا جاتا تھا اور نہ عورت۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ دربار میں کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ شہزادیوں اور خواتین کا مساج اس کا ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا رہا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ہیروں کا قیمتی ہار گم ہو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی مگر ہار نہیں ملا۔ نصوح رسوائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا، کیونکہ اگر اس کی تلاشی لی جاتی تو سب کو معلوم ہو جاتا کہ وہ مکمل مرد ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، نصوح کو تلاش کرنا چھوڑ دو، ہار مل گیا ہے۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر اسے شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنایا کہ کام کی وجہ سے میں مساج نہیں کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد کبھی حمام نہیں گیا۔ ہر دوسرے دن اسے شہزادی کا بلاوا آ جاتا۔ نصوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں، تو اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر عبادت خدا میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آ جائے۔ لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا اور کچھ دن بعد بھینس نے ایک بچہ دے دیا۔ نصوح اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ ایک دن وہ صبح بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا ہے، جو پیاس کی شدت سے نڈھال تھا۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا، سیدھا راستہ بتا دیا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نصوح کو انعام میں بہت سارا مال دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں اور ایک چھوٹا سا شہر آباد ہو گیا۔ وہاں کے لوگ نصوح کی بڑی عزت کرتے تھے اور اس کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ نصوح کی شہرت بادشاہ تک جا پہنچی، اور یہ وہی بادشاہ تھا جو اس شہزادی کا باپ تھا۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے کہا اگر نصوح نہیں آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نصوح سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نصوح کو تخت پر بٹھا دیا۔ نصوح نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نصوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سن رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نصوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، اور اسی وقت بھینس بھی منگوا لی اور کہا کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں وہ تمہاری بھینس ہی کی وجہ سے ہوں۔ نصوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال و دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا کہ اے نصوح، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں، تمہارا امتحان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے اور نصوح اللہ کی قدرت پر روتا اور حیران ہوتا رہ گیا۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ بار الہی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے تمام